مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك، ولك الحمد عند تنفس كل نفس، ولك الحمد عند طرفة كل عين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك يا أرحم الراحمين. اللهم التف بنا في تيسير كل أسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وهي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين. ارحم أمة حبيبك وتجاوز عن أمة حبيبك، واغفر لأمة حبيبك، واهد أمة حبيبك يا مصرف القلوب. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى دينك، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم أقبل بقلوبنا وقلوب جميع المسلمين إلى دينك. اللهم ردنا ورد جميع المسلمين إلى دينك وجهد دينك ردا جميلا. اللهم إننا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا. اللهم إن نواصينا وقلوبنا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا. إذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا، واهدنا إلى سواء السبيل، واهدنا إلى سواء السبيل، واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، ولا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا ولا يخافون فيك لومة لائم، واجعلنا هداة مهديين، واجعلنا دعاة إليك وإلى دينك يا رب العالمين. يا حي يا قيوم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إليك رب فحببنا، وعلى صالح الأعمال فقومنا،
وعن سيء الأخلاق فجنبنا، وعلى الصراط المستقيم فثبتنا، وفي أنفسنا لك رب فذللنا، وفي أعين الناس فعذبنا، وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا بذنوبنا شرارنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي هي إليها معادنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم رحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، ومغفرتك أوسع من ذنوبنا. يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة، هب لنا ما لا يضرك، هب لنا ما لا يضرك، وآتنا ما لا ينقصك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، اے اللہ آج تک جو کچھ ہوا اس کو معاف فرما دے. اے اللہ یہ لاکھوں کا مجمع مختلف قبائل اور علاقوں سے آیا ہے، 3 دن سے تیرے دربار میں بیٹھا ہوا ہے. اے اللہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے. اے اللہ آپ تو امر کن سے سب کچھ کرنے والے ہیں. اے اللہ تیرے عفو کا قلم پھر گیا تو ہم سب پاک ہو جائیں گے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے دلوں کو اس گناہوں کے سیاہیوں سے پاک فرما دے. اے اللہ ہمارے روئیں کو پاک فرما دے. اے اللہ جو ظلم کیا اس سے توبہ کرتے ہیں معاف فرما دے. اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، اے اللہ راضی ہو جا. اے اللہ آپ راضی ہو گئے تو سب کچھ مل جائے گا، اور اگر آپ راضی نہ ہوئے ہم ایسے ہی لوٹے تو اے اللہ ہم نقصان میں چلے جائیں گے. اے اللہ آپ نے دینے کے لیے ہمیں بلایا ہے. اے اللہ ہدایت سے ہمیں نواز دے، ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما دے. اے اللہ ہماری نمازوں میں خشوع خضوع عطا فرما دے. نمازوں سے ہماری زندگی پاکیزہ بن جائیں اور ان کے بعد ہماری دعائیں قبول ہوں. اے اللہ ایسی نمازیں پڑھنے والا بنا دے. اے اللہ ہمارے نفوس بھی ہمارے دشمن اور شیطان بھی ہمارے گمراہ کرنے پر لگا ہوا. اے اللہ ساری دنیا کے انسان آج ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں. ہمارے دین کو، تیرے اسلام کو اونٹوں کے زمانے کا اسلام قرار دیتے ہیں. اے اللہ ہماری مدد فرما. اے اللہ ہمیں علم اور یقین ہے کہ اسلام حق ہے، ساری انسانیت کے لیے ہے. اے اللہ یہ رحمت ہے، اور نبی جس محنت کو لے کر آئے یہ ہمارا فریضہ ہے. اے اللہ تو ہمیں اس پر ڈال دے، ہمیں کامل ایمان عطا فرما دے، خشوع خضوع والی نمازیں ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ اس محنت کو قبول فرما لے. اے اللہ جو رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں ان کو بھی ہدایت عطا فرما، اور اے اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں، چن چن کر ان کو ہلاک فرما، روئے زمین کو ان سے پاک فرما. اے ڈوبنوں کو بچانے والے اللہ،
امت مسلمہ کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچا لے۔ اے اللہ پہلے ہم مسلمان متفرق ہوئے اور ایک دوسرے پر ظلم کیا، پھر آپ نے بڑے ظالموں کو مسلط کیا۔ اے اللہ سب گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سب گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا فرما۔ اے اللہ آئندہ اپنے سارے احکام پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس اجتماع کو قبول فرما لے، اس میں حاضر ہونے والوں کو قبول فرما لے، اور اے اللہ جس درجے کی بھی جنہوں نے خدمت کی ان کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اس مجمع کو اخلاص سے نواز دے۔ اے اللہ خشوع و خضوع والی نمازیں سے نواز دے۔ اے اللہ اپنے احکام کے علم کا نور ہم سب کو عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق عطا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے اس مجمع کو دیکھا خوش ہوئے ان کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ اس امت کو دوبارہ سے اس محنت پر کھڑا فرما دے۔ اے اللہ نکلنے والوں کو بھی قبول فرما، اور جہاں جہاں جائیں ہدایت کی ہوائیں چلا دے۔ اے اللہ قدم قدم پر ان کی تربیت فرما۔ اے اللہ ہمارے اخلاق کو بھی درست فرما۔ اے اللہ ہمارے اعمال بھی درست فرما دے، ہمارے دن اور رات کے اعمال کو بھی درست فرما دے۔ اے اللہ دنیا کے تمام شعبوں میں اپنے احکام کو زندہ فرما۔ اے اللہ ہماری تجارتوں میں اپنے احکام کو زندہ فرما، ہماری زراعتوں میں اپنے احکام کو زندہ فرما۔ اے اللہ ہماری عدالتوں میں اپنے احکام کو زندہ فرما دے، جیسے تیرا وعدہ ہے کہ ایمان اور تقوی والوں کے لیے زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ اے اللہ ایمان اور تقوی عطا فرما دے۔ اے اللہ صدیوں سے یہ امت اے اللہ گناہوں کی وجہ سے مختلف مصائب میں مبتلا ہے۔ اے اللہ ان گناہوں کو معاف فرما، ان مصائب سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ان احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرما جس سے تیری رحمتیں برستی ہیں۔ اے اللہ جو ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اس کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ کتنے ہی لوگوں نے پرچیاں لکھی، دعاؤں کے لیے کہا یا نہ کہہ سکے، اے اللہ آپ کا امر کن سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اے اللہ ہم محتاج ہیں، ہم سب بیماروں کو شفا عاجلہ عطا فرما، اور جنہوں نے پرچیوں کے دی ہے لکھا ہے اے اللہ ان سب کے بیماروں کو شفا عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان سے پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ آپس کی لڑائی جھگڑوں کو ختم فرما دے۔ اے اللہ جو ظلمن محبوس ہے اے اللہ ان کو نجات دلا دے۔ اے اللہ جن کے رشتہ دار گم ہیں اے اللہ ان کو ان سے ملا دے۔ اے اللہ اور نافرمان اولاد کو مطیع اور فرما بردار بنا دے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ دین پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ جن کو اولاد نہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اولاد والی خوشیاں ان کو عطا فرما، اولاد کی نیک تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن کے رشتے نہیں ان کے پاکیزہ رشتے عطا فرما دے۔ اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت میں ہیں، اے اللہ صدیوں سے ہر در سے ہم مایوس ہو گئے ہیں۔ اے اللہ اب تو ہماری حاجتوں کو پورا فرما اور ہمیں دین کی محنت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ لاکھوں ہاتھ تیرے سامنے اٹھے ہوئے ہیں، اس میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اے اللہ بچے بھی ہیں۔ آپ تو مانگنے والوں کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اے اللہ ہم سب کو آخرت اور دین کی نعمتیں بھی عطا فرما۔ اے اللہ دنیا کی نعمتوں سے بھی نواز دے۔ اے اللہ ہمارے جتنے عزیز اور رشتہ دار اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی کر لے۔ اے اللہ دلوں کا اطمینان عطا فرما، محبت اور بھائی چارے والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ اس کام کو قبول فرما، کام کرنے والوں کو قبول فرما، اور جن کو یہ چھوڑ کر گئے ہیں گھروں میں اے اللہ ان کو بھی اس کام کے لیے قبول فرما لے۔ نکلنے والوں کی تربیت فرما دے۔ اے اللہ رکاوٹوں کو ختم فرما، پوری امت کو اس کام پر کھڑا فرما۔ رکاوٹ ڈالنے والوں کو بھی اے اللہ ہدایت عطا فرما، اور اے اللہ جن کے مقدر میں ہدایت نہیں چن چن کر ان کو ہلاک فرما۔ روئے زمین کو ایسے لوگوں سے پاک فرما۔ اے اللہ ہم تیرے نبی کی پیاری امت ہے، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے، ہماری بگڑی کو بنا دے۔ اے اللہ نافرمانی والی زندگی کو فرما برداری سے بدل دے۔ اے اللہ ہماری مساجد کی
قرآنی مکاتب کی، اے اللہ دینی اداروں تبلیغی مراکز کی اے اللہ حفاظت فرما، اس میں کام کرنے والوں کو اخلاص عطا فرما اور صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں صحابہ کرام کے طرز پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان والا اخلاص ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرما لے، اے اللہ جو خیریں ہم نہ مانگ سکے آپ اپنے فضل سے وہ خیریں ہمیں عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔